بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ ولی کی نظر میں وہ تاثیر ہوتی ہے، بدلتی ہے تقدیر ایسی نظیر ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی شخص کے ہاں غلام تھی، جہاں کہ وہ کافی عرصہ رہیں تو اچانک اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں سے وہ آزاد ہو گئیں۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آزادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد حج کے لیے وہ تشریف لے گئیں، پر اس زمانے کے لوگ قافلے کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے تیار ہو کر نکل پڑیں۔ تو جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہی تھی، ایک جنگل میں پہنچی تو رات گزارنے کے لیے وہاں قیام کیا۔ صبح روانہ ہونے سے قبل ان کا گدھا اچانک مر گیا۔ باقی تمام قافلے والے افراد جانے کے لیے تیار تھے، مگر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ روانگی کے لیے تیار نہ تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا گدھا مر گیا تھا۔ قافلہ والوں نے کہا کہ کہو تو تمہارا سامان ہم اٹھا لیں، مگر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے ساتھ جانے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر انہوں نے قافلہ والوں کی ایک بات نہ سنی نہ مانی، جس کی وجہ سے قافلے والے اپنے وقت کے ضائع ہونے کی خاطر روانہ ہو گئے، اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا ایک عاجز اور غریب عورت کے ساتھ بادشاہ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں؟ تو نے مجھے اپنے گھر پر آنے کی دعوت دی اور سفر کے دوران میرا گدھا بھی مروا دیا، اور اب میں جنگل میں تنہا کھڑی ہوں۔ ادھر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی برکت ان کا مرا ہوا گدھا دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو رب الہی کا شکریہ ادا کیا اور گدھے پر اپنا سامان لاد کر مکہ مکرمہ کی طرف حج کی غرض سے روانہ ہو گئیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گدھے کے بارے میں ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے خود دیکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہو گئی، اور ان کا مرا ہوا گدھا بعد میں کافی عرصہ تک زندہ رہا اور ان لوگوں کی خدمت کرتا رہا۔ اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ولی وہ ہے جو خدا میں گم ہو جائے، ولی وہ ہے جو خدا میں گم ہو جائے، جس کی ذات میں صفت خدا نظر آئے، جس کی ذات میں صفت خدا نظر آئے۔ دعا ہے، اے ہمارے اللہ، ہمیں اپنے دربار کا بھی رازدار بنا لیجئے۔
اور اپنی بارگاہ میں ہمارے لیے اونچا مقام اور بہترین ٹھکانہ دیجیے۔ فی ایمان اللہ ہے۔